السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ نصر کے بارے میں بات کریں گے۔ نصر کا مطلب ہے کامیابی، فتح، وکٹری، نصرت۔ تو اس سورت کے بارے میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ یہ فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوئی، دوسرا یہ کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی۔ ان دونوں کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ پہلے فتح مکہ کے بارے میں۔ چند سال پہلے جو ہستی مکہ والوں کے انتہائی برے سلوک کی وجہ سے اپنے صرف ایک جانثار صحابی کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہوئی، وہ آج 8 سال کے بعد 10,000 کے لشکر جرار کے ہمراہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اہل مکہ نے اتنا بڑا فاتح مند لشکر آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ ہر قبیلہ کا اپنا اپنا دستہ ہے جو اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہے، آواز بلند تکبیرات کہتے ہوئے جس سے پہاڑ گونجنے لگے۔ جوش و خروش کا عالم یہ تھا، زمین اس لشکر کے قدموں کے نیچے لرز رہی تھی۔ عجیب روح پرور منظر تھا۔ کفر کے سارے مورچے خاک ہو گئے، مخالفین کے طوفان تھم گئے۔ مکہ کے مشرکین اپنی انجام کی وجہ سے خوف زدہ تھے، لیکن اس لشکر کے لیڈر نے اعلان کیا کہ خون خرابہ ہرگز نہ کیا جائے گا، تلواریں میان میں رکھی جائیں گی۔ اعلان عام کر دیا کہ جو کوئی حرم میں پناہ لے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے سب کو امان ہے۔ مکہ کا فاتح اگر کوئی بادشاہ ہوتا، کوئی ڈکٹیٹر ہوتا، کوئی فوجی جرنیل ہوتا تو آج اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی جاتی، قتل عام کا حکم دے دیا جاتا، خون کے دریا بہنے لگتے، ہر سو آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے۔ لیکن ان میں سے آج ایک بھی بات نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ آج کا فاتح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کا فاتح قیامت تک فاتح بن کر داخل ہونے والوں کے لیے اپنا اسوہ حسنہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی اسوہ پر سوار ہیں، سر فخر سے تنا ہوا نہیں، گردن غرور سے اکڑی ہوئی نہیں، چشم مبارک سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہے، ہونٹوں پر اپنے پروردگار کی عظمت و کبریائی کے کلمات ہیں، دل اپنے رؤوف و رحیم پروردگار کا شکر گزار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کیا اور وہاں بلند آواز سے تکبیرات کہتے رہے اور نماز ادا کی۔ بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، لوگ بے جھجک اور بے دھڑک جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ دنیا جب فتح مند ہوتی ہے تو عام طور پر ایک جشن منایا جاتا ہے، اچھل کود گانا بجانا ہوتا ہے۔ یہاں حکم الہی ہو رہا ہے، اپنے خالق کی حمد اور تسبیح میں لگ جائیے اور استغفار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ جب میری مدد آ پہنچے اور میری مہربانی سے فتح نصیب ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجیے۔ فتح مکہ کے بعد عرب میں دور و نزدیک جتنے قبائل تھے وہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کثرت سے لوگوں کے اسلام قبول کرنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کی کثرت فرماتے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں ہی بتا دیا گیا اگر کسی بھی مشن میں کامیابی یا فتح نصیب ہو تو اے بندگان خدا، بھولے سے بھی یہ خیال نہ کرنا کہ تمہاری قابلیت اور ہوشیاری کا اس میں دخل ہے، بلکہ یہ یقین رکھنا کہ میرے پروردگار کی مدد اور اس کے حکم کی بدولت ہے۔ اگر اپنی کامیابی کا نتیجہ کرو گے تو دل میں فخر پیدا ہوگا اور مغرور فاتحین شکست سے بھی زیادہ رسوا کن بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں مخاطب گو کے پیغمبر ہوتے ہیں، لیکن مراد امت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں کامیابیوں پر فخر کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس کی مدد کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا کہ اس نے ہمیں چھوٹی سی اچیومنٹ کے قابل سمجھا، ہمیں وسیلہ بنایا۔ اللہ ہماری ہر معاملے میں مدد فرمائے، آمین۔ دوسری روایت کے مطابق یہ صورت حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے لیے روانگی کا اعلان کیا تو تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اور عرب کے مختلف قبیلوں کے لوگ لشکر میں ساتھ ساتھ شامل ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر حج کی غرض سے جب مکہ میں داخل ہوئے تو آگے پیچھے دائیں بائیں مہاجرین، انصار، قریش اور دیگر قبائل کی صفیں دریا کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھیں۔ تحلیل اور تسبیح کی دل نواز صدائیں ہر گوشہ سے بلند ہو رہی تھیں۔ غرض پورا عرب اسلام قبول کر چکا تھا۔ حکومت اور دولت کا سیلاب مسلمانوں کی طرف امڑ رہا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آیا کہ دولت کی فراوانی مسلمانوں کی یونٹی نہ خراب کر دے، اس لیے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، بیویوں کے حقوق ادا کرو، سود نہ کھاؤ، غلاموں سے اچھا سلوک کرو، نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کرو، کسی کو ایک دوسرے پر برتری حاصل نہیں، صرف پرہیزگار افضل ہیں۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو اور گمراہ نہ ہونا، ایک قرآن پاک اور دوسرا میرے اہل بیت۔ آخر میں فرمایا، ایک دن اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے میرے متعلق گواہی طلب کرے گا اور تم کیا جواب دو گے؟ اس وقت مجمع سے پرجوش صدائیں بلند ہوئیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اللہ کے تمام احکام پہنچا دیے، آپ نے فرض رسالت ادا کر دیا، آپ نے کھرے کھوٹے کو الگ کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے، ایک دفعہ آسمان کی طرف اٹھاتے اور ایک دفعہ مجمع کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے جاتے، اے اللہ مخلوق کی گواہی سن لے، اے اللہ مخلوق کا اعتراف سن لے، اے اللہ گواہ ہو جا۔ اس طرح بار بار اللہ کو پکارا کہ مخلوق خدا کے دل بھر گئے، آنکھوں سے دریا بہنے لگے، روحیں جسموں کے اندر تڑپنے لگیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد انگیز فکرہ یہ تھا، اے لوگو، میں خیال کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اور تم اس اجتماع میں کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ خطبہ حج مکمل ہوتے ہی جبریل امی تکمیل دین کی آیت لے کر حاضر ہوئے۔ آج میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کرتا ہوں، تم پر اپنی نعمت مکمل کرتا ہوں۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی کہ دین اب مکمل ہو گیا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں زیادہ دیر تشریف نہ رکھیں گے۔ اس خیال سے وہ بہت روئے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ کی بہت کثرت فرمائی۔ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے اپنے رب سے بخشش طلب فرمائی، تاکہ قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے استغفار ان کے نبی کی سنت بن جائے۔ السلام علیکم۔